سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ماحولیاتی مسائل سے بہتر انداز میں نمٹنے کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں قومی پالیسی 2021 اور جنگلی حیات کے بارے میں قومی پالیسی 2021 کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ وزیر خارجہ نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کو معاشی اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مربوط اقدامات کرے۔ صدر مملکت نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں نے معیشت کو صحیح سمت میں گامزن کر دیا ہے اور پاکستان خطے میں معاشی مرکز کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ ملک کے استحکام، یکجہتی اور ترقی کے لیے سول اور عسکری قیادت اور تمام ادارے متحد ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے خلاف احتجاج کے لیے جمعے کے روز ہڑتال کریں۔ اور قومی T20 کرکٹ کپ کا فائنل آج رات لاہور میں سینٹرل پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ماحولیاتی مسائل سے بہتر انداز میں نمٹنے کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں قومی پالیسی 2021 اور جنگلی حیات کے بارے میں قومی پالیسی 2021 کی باضابطہ منظوری دی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کمیٹی کے تیسرے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے ایک تھنک ٹینک کے قیام کی بھی ہدایت کی تاکہ مختلف وزارتوں کی کوششوں کو مربوط بنایا جائے اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے غیر روایتی حل تلاش کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ مارگلا کی پہاڑیوں کے خصوصی علاقے کو چیتوں کے لیے محفوظ علاقہ قرار دیا جائے۔ انہوں نے اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر میں جنگلی حیات سے متعلق اطلاعاتی مرکز کے قیام کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے 10 ارب پودے لگانے کے بڑے پروگرام کے ذریعے بطور گرین چیمپئن اپنی ساکھ قائم کی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں یہ ہماری حکومت تھی کہ جس نے 1 ارب پودے لگانے کا سونامی قدم اٹھایا اور اب ساری دنیا ہمارے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عالمی برادری موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے پاکستان کے حقیقت پسندانہ اور ٹھوس اقدامات کو تسلیم کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کو معاشی اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مربوط اقدامات کرے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے نیوزی لینڈ کی وزیر خارجہ نانیا ماہوتا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ افغانستان کے عوام کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ نے کابل سے غیر ملکیوں کے محفوظ انخلا پر پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ شاہ محمود قریشی نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے بارے میں اپنے ہم منصب کو بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے حال ہی میں مقبوضہ علاقے میں بھارتی جنگی جرائم کے بارے میں دنیا کو دستاویزی ثبوت پیش کیے ہیں۔ دونوں وزرائے خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں نے معیشت کو صحیح سمت میں گامزن کر دیا ہے اور پاکستان خطے میں معاشی مرکز کے طور پر ابھرا ہے۔ آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے ملک میں گاڑیوں کے مقامی یونٹس کا خیر مقدم کیا اور نوجوانوں کو منڈی کے تقاضوں کے مطابق ہنر سکھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ تجارتی سرگرمیاں بڑھانے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے سرمایہ کار راغب ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دبئی ایکسپو میں پاکستان کا پویلین منفرد نظر آ رہا ہے۔ صدر نے دنیا میں ملک کے تشخص کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ ماضی میں سازشوں کے ذریعے ملک کو بدنام کیا گیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے ملک کی معیشت کی سمت بدل دی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ہماری تعمیرات، ٹیکسٹائل اور سافٹ ویئر کی صنعتیں فروغ پا رہی ہیں اور آئندہ چند برسوں میں ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ تاہم وفاقی وزیر نے 2008 اور 2018 کے دوران 23,000 ارب روپے کے قرضوں کے بوجھ پر افسوس ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس سال 12 ارب ڈالر کا قرض واپس کرنا ہوگا۔ فواد چودھری نے کہا کہ عالمی منڈی میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے آج مہنگائی ہے۔ انہوں نے افزائش حیوانات اور کاشتکاروں کے شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے عرب دنیا کو ہماری غذائی اشیاء کی برآمدات میں اضافے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
وزیر اعظم عمران خان اور بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے نئے DGISI کے تعیناتی پر مشاورتی عمل مکمل کر لیا ہے۔ یہ بات اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے آج ایک ٹویٹ میں بتائی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ سول اور عسکری قیادت نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا ہے کہ تمام ادارے ملک کے استحکام، سالمیت اور ترقی کے لیے متحد ہیں۔ حکومت نے اٹک اور لورالئی اضلاع میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے لائسنسز جاری کیے ہیں۔ توانائی کے وزیر حماد اظہر نے، جو اس موقع پر موجود تھے، کہا کہ قدرتی وسائل کی دریافت کے لیے کوششوں کو تیز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے لائسنس اگلے چند ماہ میں جاری کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت گیس کی درآمد کے لیے نئے ٹرمینلز پر بھی کام کر رہی ہے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور، جو برسلز میں آج یورپی پارلیمنٹ کے نائب صدر اور اراکین کے ساتھ ملاقات کریں گے، جس پہ پاکستان کے لیے GSP+ میں توسیع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایک بیان میں چودھری محمد سرور نے کہا کہ پاکستان نے GSP+ میں توسیع کے لیے یورپی یونین کی جانب سے تحت تمام شرائط پر عمل درآمد کیا ہے۔ قومی صحت کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے خواتین میں چھاتی کے سرطان کے بارے میں زیادہ آگاہی پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں چھاتی کے سرطان کے تشخیصی مرکز کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھاتی کے سرطان کی جلد تشخیص اور علاج سے خواتین کی اس مرض سے صحت یابی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں نمایاں کمی آئی ہے اور گزشتہ روز وائرس سے متاثرہ مزید 21 افراد جاں بحق ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق 43,578 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 1,021 مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.34% رہی۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے جمعے کے روز مکمل ہڑتال کی اپیل کا اعادہ کیا ہے، جس کا مقصد خود ارادیت کے ناقابل تنسیق حق کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جاری جدوجہد کو دبانے سے متعلق بھارتی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ مودی کی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بے گناہ عوام کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے تاکہ ان کی آزادی کے حصول کے جذبات کو دبایا جائے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بدترین مظالم کا سلسلہ رکوانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اسرائیلی حکام کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس میں مسلمانوں کے قبرستانوں کو منہدم کرنے اور ان کی بے حرمتی کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں OIC نے کہا کہ اسرائیل کے اسلام کے مقدس مقامات کو نشانہ بنانے کی پالیسیاں جاری ہیں جو بالعموم مسلمانوں اور بالخصوص فلسطینیوں کے جذبات کو بھڑکانے کا باعث ہیں۔ یمن کی حکومت نے صوبہ مغرب کے ضلع عبدیہ میں انسانی بحران سے خبردار کیا ہے۔ یمن کے وزیر اطلاعات معمر الاریانی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہم عالمی برادری پر زور دیتے ہیں کہ وہ حوثی باغیوں کی طرف سے لاکھوں شہریوں کا محاصرہ کرنے اور انہیں معمولات زندگی سے محروم کرنے کی کھل کر مذمت کرے۔ اور اب کرکٹ۔ قومی T20 کرکٹ کپ کا فائنل آج رات لاہور میں سینٹرل پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ رات 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک اور میدانی علاقوں میں گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 37، پشاور 33، کوئٹہ 23، گلگت 24، مری 21 اور مظفر آباد میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر اور لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک، جبکہ جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ 12، اننت ناگ اور شوپیاں میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں آفات کے خطرات کو کم کرنے کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کر گیا۔ شام 4:30 بجے ایک اور قومی پروگرام میں ربیع الاول 1443 ہجری کے سلسلے میں چھٹا سیمینار نشر کیا جائے گا۔ موضوع ہے خدمت خلق اور سلسلہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین۔ اور آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ماحولیاتی مسائل سے بہتر انداز میں نمٹنے کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں قومی پالیسی 2021 اور جنگلی حیات کے بارے میں قومی پالیسی 2021 کی باضابطہ منظوری دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ملک کے استحکام، یکجہتی اور ترقی کے لیے سول اور عسکری قیادت اور تمام ادارے متحد ہیں۔
اور قومی T20 کرکٹ کپ کا فائنل آج رات لاہور میں سینٹرل پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔